نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس رواہ البخاری فی کتاب التوحید عن جریر بن عبد اللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا اس نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یرحم اللہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا عرش والا آپ پہ رحم کرے گا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، جو اللہ کے مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق ربوبیت، خالقیت، رازقیت کے ذریعے کے وجہ سے کہ اللہ مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اسی نسبت سے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کے کنبے مخلوق پر رحم کرے گا اللہ رب العزت اس پہ رحم کرے گا، جو اللہ کے مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت ان پہ رحم نہیں کرتا۔ مسلمانوں کا ایک عظیم الشان خلیفہ بادشاہ گزرا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے بادشاہ کو جب سلطان کا لقب ملا تھا اس ہی کو ملا تھا، اور وہ خلیفہ عادل سلطان محمود غزنوی افغانی تھے۔ اس کا والد سبکتگین بادشاہ کا غلام تھا، لیکن بہت بڑا دلیر تھا، بہت بڑے دلیر تھے سبکتگین۔ تو دلیری کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو سپہ سالار بنایا، لیکن اس وقت جو افغانستان کا بادشاہ تھا، سلطان تھا، خلیفہ تھا، ان کی ایک بیٹی تھی اور اولاد نہیں تھا۔ جب وہ ضعیف ہوئے اس نے بیٹی کا نکاح سبکتگین کے ساتھ کیا۔ بادشاہ کے وفات کے بعد سبکتگین خلیفہ
سلطانی افغانستان بن گئے، لیکن ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوا۔ اس نے ایک اور شادی کر لی، لیکن تب بھی اولاد پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن افغانستان میں یہ شکار کے لیے جنگل صحرا کے طرف چلے گئے ساتھیوں کے ساتھ۔ ادھر جنگل میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا، جس کے اس ہرنی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس نے دیکھ لیا، گھوڑا دوڑایا، ہرن تو بھاگ گئی، بچہ جب تک گیا تو بیٹھ گیا۔ یہ گھوڑے سے اتر گئے، اس نے اس بچے کو سبکتگین نے گود میں اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر اپنے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ جو ہرنی تھی وہ اس کے گھوڑے کے طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ واپس آنے لگے، پیچھے سے وہ ہرنی آتی رہی اور آوازیں دینے لگی۔ اس کے دل میں اس بچے پر اور ہرنی پر رحم آیا۔ اس نے نیچے اتر کر اس بچے کو چھوڑ دیا۔ جو ہی اس بچے کو چھوڑا، وہ بچہ سیدھا ماں سے ملنے گیا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تو وہ ہرنی اور بچہ دونوں جب واپس جانے لگے، 5-6 قدم جانے لگے، تو اس ہرنی نے بادشاہ کے طرف دیکھا اور پھر آسمان کے طرف دیکھا، جانے لگی۔ یہ سبکتگین سلطان اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 5-10 قدم چلی گئی، یہ پھر رک گئی اور پیچھے سلطان کے طرف دیکھا اور پھر آسمان کے طرف دیکھا اور دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا، جنگل میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ جب گھر واپس آ گئے، کچھ مہینے گزر گئے، 8-9۔ اللہ نے سلطانی سبکتگین کو دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سبکتگین نے ہرنی کی ایک بچے پہ رحم کیا، ہرنی کو ایک بچہ واپس دیا۔ اللہ نے سلطانی سبکتگین کو 2 بچے عطا کیے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ اس میں ایک محمودی غزنوی تھے۔ قیامت تک محمود غزنوی کا انصاف اور محمود غزنوی کے فتوحات مسلمان یاد رکھیں گے۔ اس وجہ سے حدیث میں ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا۔ سبکتگین نے ہرنی پہ رحم کیا، ہرنی کو ایک بچہ دیا۔ اللہ نے سبکتگین پر رحم کر کے ان کو 2 بچے دیے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ غریبوں پر، مسکینوں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، خادموں پر رحم کرے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دلوں کی طرح
نرم فرمائے۔ اور قیامت کے دن ہمیں انبیاء علیہ السلام کے محفل مبارک سے اٹھائے، اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بے حساب بے کتاب جنت الفردوس اعلیٰ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔